بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آتشان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثروت عسکری۔ ناظرین، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک میٹرو ون نیوز کی یہ عظیم عزاداری ٹرانسمیشن، اور اس عظیم عزاداری ٹرانسمیشن میں خواتین کے ساتھ ہم موجود رہے، اور نہ صرف یہ کہ موجود رہے بلکہ ہم نے ہر تاریخ کے حوالے سے، ہر تاریخ کی مناسبت سے گفتگو کی کہ کربلا میں پیاس کا کیا عالم تھا، کربلا میں پیاسوں کا کیا عالم تھا، اور کربلا کی پیاس کے حوالے سے وہ شہدائے کربلا جو کہ تمام کے تمام شہید تو ہوئے ہیں روز عاشورہ، لیکن ہم نے ایک ایک تاریخ ان سے منسوب کرتے ہوئے ہم نے الگ الگ تاریخوں کے ذریعے اس لیے تذکرہ کیا تاکہ تفصیل کے ساتھ ان کے شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کی عظیم خدمات پر بات ہو سکے۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتی چلوں اپنے مہمانان گرامی کا۔ میرے ساتھ میری پہلی مہمان موجود ہیں محترمہ سیدہ رباب کاظمی صاحبہ۔ آپ مفسر قرآن ہیں اور آپ نے پہلی مرتبہ، یعنی پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ میری دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ حوریہ زیدی، یہ رضوان زیدی صاحب جو کہ نوحہ خان اور منقبت خان ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی اپنے انداز سے ذکر اہل بیت کرنے کا حق ادا کریں گے۔ آج کے ان دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی۔ اور جب کربلا والوں کا ذکر ہو تو کربلا کی بات آتی ہے۔ کربلا معلیٰ وہ سرزمین ہے جو کہ عزاداروں کے دل کی آرزو ہے، جو کہ عزاداروں کی تمنا ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی کربلا معلیٰ جائیں، اور ہم بھی کربلا معلیٰ جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے زباروں میں شمار ہو جائیں۔ میرا اپنا یہ کلام ہے رباب کاظمی صاحبہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آج میٹرو ون نیوز کے توسط سے اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کر سکوں کہ مولا بلائیں کرب و بلا ہے یہ آرزو۔ بے شک الہی آمین۔ مولا بلائیں کرب و بلا ہے یہ آرزو، روزہ دکھائیں اپنا شاہ ہے یہ آرزو۔ سبحان اللہ۔ اور یا شاہ کربلا مجھے زیارت نصیب ہو، الہی آمین۔ یا شاہ کربلا مجھے زیارت نصیب ہو، بلوائیے مجھے بخدا ہے یہ آرزو۔ سبحان اللہ۔ اور غازی کا روزہ آج وفاؤں کی داستاں، بے شک غازی کا روزہ آج وفاؤں کی داستاں، تشنا لبی پہ میں ہوں فدا ہے یہ آرزو۔ سبحان اللہ۔ اور قاسم سا گل بدن ہوا پامال ریت پر، قاسم سا گل بدن ہوا پامال ریت پر، لیکن یہ دین حق و صدا ہے یہ آرزو۔ اور اصغر نے کھایا تیر ستم مسکرا دیے، بے شک اصغر نے کھایا تیر ستم مسکرا دیے، کیونکہ جیے گا دین خدا ہے یہ آرزو۔ سبحان اللہ۔ اور زینب کی چادر دین پہ قربان ہو گئی، بے شک زینب کی چادر دین پہ قربان ہو گئی، بچ جائے بیٹیوں کی ردا ہے یہ آرزو۔ اور مقطع عرض ہے کہ مولا میں بار بار نجف کربلا کو جاؤں، الہی آمین۔ الہی مولا میں آمین۔ بار بار، ہر مومن کے دل کی بے دعا شک ہے بے شک کہ مولا میں بار بار نجف کربلا کو جاؤں، ثروت مجھے ہو ایسی عطا ہے یہ آرزو۔ الہی آمین۔ اور مولا بلائیں کرب و بلا ہے یہ آرزو۔ سبحان اللہ۔ آج کرب و بلا کے مقتل میں 9 محرم آ گئی۔ 9 محرم یعنی میدان کارزار ایک دن کا ہی تو فاصلہ رہ گیا ہے، یا یوں کہیے کہ صرف ایک رات کا فاصلہ، جسے میں اور آپ شب عاشور کہتے ہیں، ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کل یہ کربلا ہوگی، اور کل امام علی مقام اور ان کے رفقا خون میں نہائیں گے، اور امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں قیامت تک کے واسطے دین الہی بچ جائے گا۔ ہم جب امام علی مقام کی اس عظیم قربانی پر بات کرتے ہیں محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، سب سے پہلے کیونکہ آج کی شب عاشور ہے، بے شک عجیب رات ہے، آج تو خیمے بھی آباد ہیں، آج تو ماؤں کی گودیاں بھی آباد ہیں، آج تو مانگ بھی سجی ہوئی ہے، آج تو امام علی مقام کے انصار، اعوان، دوست، اقربا سب موجود ہیں۔ تو شب عاشور اور شام غریبہ میں جو فرق ہے، آج اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے۔ دیکھیے کہ شب عاشور ساری دنیا کے لیے وہ پیغام ہے کہ عبادت پروردگار کس خوبصورتی سے کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اقربا نے بھی، اصحاب نے بھی، انصار نے بھی، یہاں تک کہ خانوادے نے بھی وہ عبادتیں کر کے بتائیں کہ اتنا بڑا خوف کا عالم ہے، 9 لاکھ کا لشکر ہے، کہیں پر زندگی کے آثار یعنی کہ اگلے دن کے بعد زندگی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک حجت خدا صرف 10 محرم کے آخری عصر تک موجود رہیں گے۔
اس کے بعد ان کی کہا جائے حجت کے بجائے ان کے بیٹے کی حجت قائم ہوگی. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو امام حسین علیہ السلام توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ پروردگار کی عبادت اگر کرنی ہے تو اس خوف کے ماحول میں بھی ایسی عبادت کی جائے جس کا خشوع اور خضوع رہتی دنیا تک قائم رہے. آج بھی ہم یہاں بیٹھے جو بات کر رہے ہیں مولا کی عبادت کی بات کر رہے ہیں, شب عاشور کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے کہ ان کے دل اس لیے زندہ تھے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جانے کی جو ایک لگن تھی, جو کہا جائے ایک کامل مومن کی جو کہا جائے کہ معلومات کہا جائے اس میں ایک اثر تھا, وہ ان کے دلوں سے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھ رہا تھا. اور پیغام جو کربلا کے خیموں سے جو پیغام جا رہا تھا وہ 9 لاکھ کے لشکر کو جا رہا تھا. بعد میں انہوں نے محسوس بھی کیا کہ مولا حق پہ موجود تھے, مولا حق ہی تھے. اور یہ تسبیح و تقدیس, یہ عبادتیں, یہ کہا جائے کہ شہد کی مکھیوں کی جو بھن بھناہٹ ہے, اس طرح سے کلام پاک کی تلاوت, کہ وہ جو آوازیں متبرک اور مبارک آوازیں اٹھ رہی تھیں, وہ آج تک رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عاشورہ, شب عاشورہ قائم کر دیا. لیکن دیکھیے کہ یہ تو اصحاب و انصار سب موجود تھے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کے ہنگام کے بعد شام غریبہ جب برپا ہوتی ہے تو شام غریبہ میں نہ خیمے موجود ہیں, نہ امام خود موجود ہیں, نہ امام کے اقربا ہیں, لیکن جناب سید زینب سلام اللہ علیہ اور ان خانوادے میں جو خواتین تھیں, اور خصوصاً امام زین العابدین نے اپنے نام کی لاج اس طرح سے کر کے دکھائی, اس کو قائم کر دیا کہ میں زین العابدین ہوں, کہ اس ہنگام کے ماحول میں, اس خطرے کے ماحول میں مولا سجدے پہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو عبادت کی کیفیت ہے یہ ہمیں مقتل کربلا میں دونوں راتوں میں نظر آ رہی ہے, شب عاشور بھی شام غریبہ میں. بالکل. آپ دیکھیں کہ عبادت جو ہے نا, اس کا لطف اسی وقت آئے گا جب آپ امام حسین علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں گے. آپ کو اسی وقت عبادت سے جو ہے کا اشتہا محسوس ہوگی. ایک ہوتی ہے بھوک, ایک ہوتی ہے اشتہا, کہ جس کی صرف خوشبو ہی پھیلی ہوئی ہو. تو امام حسین علیہ السلام کی خوشبو ہی تو ہے ہمارے گرد, تو ہم اس کے خوشبو سے ہی اپنی عبادتوں کو معطر کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نماز ایسی ہو جیسے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اقربا کے ساتھ, اپنے انصار کے ساتھ ادا کرتے تھے, یا وہ نماز ہو جو اونٹ کے کوہان پہ بیٹھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کی ہے. تو یہ دیکھیے کہ امام پروردگار. محترمہ رباب قاسمی صاحبہ, میں یہیں پر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی, کیونکہ جب تک ہم کچھ نہ کچھ اپنے موضوع سے مطابقت کے لحاظ سے کوئی نوحہ یا سلام نہ سنیں تو گفتگو کا آگے لطف نہیں آتا ہے. اور کیونکہ پروگرام کو آگے بڑھانا ہے, لہٰذا حوریہ زیدی صاحبہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حوریہ بڑی خوبصورت آواز کی مالک ہیں, اور کس طریقے سے آج شب عاشور ہے, کس طریقے سے یہ امام علی مقام کو نذرانِ عقیدت پیش کریں گی. جی حوریہ. ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا, اے دشت کربلا, اے دشت کربلا, لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر چور ہو گئی, جینے کی آرزو تو بہت دور ہو گئی. اکبر شہید ہو گیا میں سوچتا رہا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا, بازو کٹا کے نہر پہ عباس سو گیا, حسرت سے اہل بیت کو میں دیکھتا رہا. اب میرے بعد میری سکینہ کا ہوگا کیا, ہم سے کسی نے یہ
کہ کیا ہوا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا. قاسم کی موت میری غریبی پہ روئی ہے, دولت حسن کی میں نے بیاباں میں کھوئی ہے. قاسم کہاں ہے دست میں ڈھونڈتا رہا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ایسا غریب ایسا مسافر نہ آئے گا. بہت خوبصورتی کے ساتھ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کا ذکر کیا. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین, ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام آتشان کربلا میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں کربلا والوں کے حوالے سے آج, کیونکہ کربلا معلیٰ کے مقتل میں 9 محرم ہے. آج امام علی مقام کی شہادت کا ذکر بھی ہے. شب عاشور کی ہم بات کر چکے ہیں. شب عاشور میں امام علی مقام اور ان کے رفقا کی عبادتوں کا منظر کیا تھا, خیام کا منظر کیا تھا, شوق شہادت میں کس طریقے سے سرشار تھے کربلا والے, اور ان کو معلوم ہے کہ کل جب انشاءاللہ تعالی صبح ہوگی تو کربلا کے مقتل میں میدان کارزار کیا سجے گا, بلکہ شہادت کے لیے دروازہ کھل جائے گا, اور جو شہید ہو گیا وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ گیا, وہ جنت میں پہنچ گیا, اور ساقی کوثر انشاءاللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر پر سیراب کریں گے. تو اس پوری گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے 9 محرم سے شب عاشور سے ہم آ جاتے ہیں عصر عاشور میں. امام علی مقام کیونکہ صبح سے لاشوں پر لاشیں بھی اٹھاتے آئے ہیں, اور امام علی مقام اب رخصت کے لیے آئے ہیں خیمے میں. یہ جو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی رخصت تھی, ایک تو کربلا کی پیاس تھی, یعنی پیاس کے عالم میں جنگ کرنا, اور کربلا کی گرمی میں, عراق کی سخت دھوپ کی شدت میں, اور ایک ایسا شخص جو کہ احباب کے, انصار کے, اقربا کے ایک ایک کے لاشیں اٹھا چکا ہو, یہاں تک کہ علی اصغر کی بھی ننھی سی قبر بنا چکا ہو, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب جب امام علی مقام آئے ہیں رخصت آخر کے واسطے در خیمہ پر, تو اس پوری کیفیت کو آپ بیان فرما دیجئے. دیکھیں ثروت, بات یہ ہے کہ مولا کی جو رخصت ہے اس کو بیان کرنا بہت بہت مشکل کام ہے, لیکن کیونکہ جتنا ہم تک پہنچا ہے, کیونکہ پوری ہسٹری کربلا میں جو واقعات ہوئے, جو معاملات ہوتے رہے یا جو کچھ ہوتا رہا, وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے اس طرح سے. جتنا پہنچا ہے ہم اس کو بھی جب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی دل کو کہا جائے کہ جو تڑپ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ دل پھٹ جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام کی, میں صرف یہاں پیاس کی تھوڑی سی بات کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس جو تھی, کہ میں ایک جو ہے ہمارے عالم ہیں ان کا میں بیان پڑھ رہی تھی کہ پروردگار عالم جب امتحان لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی شدت ڈال دیتا ہے کہ جب وہ امتحان لیتا ہے تو اسی سے اس کا امتحان ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی. تو اس وقت بھی کہ جب حضرت علی اکبر آئے ہیں پلٹ کے اور کہا بابا جو ہے مجھے سخت پیاس ہے, اور مولا نے کہا کہ اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو, تو ایک دفعہ گھبرا کے حضرت علی اکبر نے اپنے دہن سے, مولا کے دہن سے اپنی زبان نکالی کہ بابا آپ کس قدر مجھ سے بھی زیادہ آپ کی زبان اور حلق خشک ہے, دہن آپ کا خشک ہے. تو دیکھیے کہ مولا نے پیاس کو کب سے برداشت کیا, ہمارے تک 7 محرم کے پانی بند ہے, لیکن مولا اسلام کے لیے اپنے جسم سے پیاس کی شدت سے جو زکوٰۃ اسلام کی ادا کر رہے تھے نا, وہ آج تو رہتی دنیا تک زکوٰۃ ہو گئی ہے جسم کی, پیاس امام حسین علیہ السلام کی. اور جب مولا نکلے ہیں تو خیمے میں کوئی پانی نہیں تھا, اور جاتے وقت پتا تھا کہ اب صرف مولا کی ذات ایسی رہ گئی ہے کہ جو کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب پردہ اٹھتا ہے تو 70 دفعہ کہا جائے کہ خواتین جو تھیں
وہ مولا کے دامن کو پکڑ رہی تھی. اور خصوصاً بی بی سکینہ کے لیے ملتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی کو رخصت کر کے مولا آئے ہیں اپنے سینے پہ جو سلا کے, شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے. بے شک. تو جب مولا رخصت بھی کر کے آ گئے ہیں, ان کو سلا کے آ گئے ہیں, لیکن جب بیویوں سے رخصت ہو کے باہر آتے ہیں تو زلجنا کے نے چلنے سے انکار کیا ہے کہ مولا کہتے ہیں ایس بیس وفادار, کیا تو اب میرا ساتھ نہیں دے گا؟ کہا بے زبانی میں کہہ رہا ہے کہ مولا آپ ذرا اتر کے تو دیکھیے. اب جو مولا نے دیکھا تو جسے خیمے میں سلا کے آئے تھے وہ سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, جو میدان کارزار میں گیا ہے وہ آج تک واپس نہیں آیا, میرے بابا کو نہ لے جا. اور دیکھیے کہ سوار کس طرح سے ہوئے ہیں, مولا کو سوار جو کیا جا رہا ہے تو کوئی اس وقت مرد موجود نہیں ہے کہ ایک حضرت علی اصغر کی ذات ہے وہ بھی اس وقت نہیں ہے, تو کون ان کو سوار کر رہا ہے؟ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم, بی بی ام رباب, یہ خواتین آ کے مولا کو سوار کر رہی ہیں, کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ تب میں مبتلا تھے اور وہ آ نہیں سکتے تھے. نہ یہ ان جو کو آخری رخصت ہے محترمہ رباب قاسمی صاحبہ, یہ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے. بے شک بے شک. میں اس کا احاطہ میں کہوں کہ میں اس کا احاطہ کر لوں گی یا میں اس کو منو ان بیان, کوئی بھی نہیں کر سکتا. مطلب بڑا سا بڑا عالم آ جائے, آیت اللہ آ جائے, لیکن اس شدت کو, کیونکہ دیکھیے ایک امام وقت ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ ظافر جن بھی 4000 کا لشکر لے کے کھڑے کہ مولا ہم آپ کہیں تو حملہ کر دیں. مطلب اور کون سی مخلوقات ہوگی, حجت خدا ہیں. تو اب حجت خدا کے پاس کیا اختیار ہے, اور لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں سے تمام اختیار ملنے کے باوجود اس اختیار کو استعمال نہیں کر رہے اور پھر جا رہے ہیں جنگ کے لیے. تو یہ امتحان دیکھیں رہتی دنیا تک کسی کا نظر نہیں آتا. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن کیونکہ حوریہ سیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حوریہ, امام علی مقام علیہ السلام کی رخصت کربلا معلیٰ کے مقتل میں ایک بڑا ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ جس نے تاریخ انسانی کو ہلا دیا ہے. آپ اپنے طریقے سے اس رخصت امام علی مقام کو کیسے بیان فرمائیں گی؟ اماں میں جا رہا ہوں دین خدا بچانے, پھر آؤں یا نہ آؤں, پھر آؤں یا نہ آؤں, واپس خدا ہی جانے. اماں میں جا رہا ہوں دین خدا بچانے, کہتے ہوئے یہ شہ کی آواز تھر تھرائی, دے دوں گا راہ حق میں عباس جیسا بھائی, پھر آؤں یا نہ آؤں, واپس خدا ہی جانے. اماں میں جا رہا ہوں دین خدا بچانے, اکبر میرا کرے گا نانا کی ترجمانی, دے گا خدا کے دی کو مقتل میں نوجوانی, پھر آؤں یا نہ آؤں, واپس خدا ہی جانے. اماں میں جا رہا ہوں دین خدا بچانے, میری بہن جو مجھ کو ہے جان سے بھی پیاری, سننی ہے اس بہن کی مقتل میں آہوزاری, پھر آؤں یا نہ آؤں, واپس خدا ہی جانے. اماں میں جا رہا ہوں دین خدا بچانے, سر کو کٹاؤں گا میں, گھر کو لوٹاؤں گا میں, نانا
से जो किया है वादा निभाऊंगा मैं, फिर आऊं या ना आऊं वापस खुदा ही जाने, अम्मा मैं जा रहा हूँ दीने खुदा बचाने। जज़ाकल्लाह। हुरिया ज़दी साहिबा, इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम दीन खुदा को बचाने के लिए घर से निकले थे। दीन खुदा को बचाने के लिए आपने 8वीं ज़िलहिज को हज के एहराम को उम्रे से तब्दील किया था, और इसी दीन इलाही को बचाने के लिए इमाम अली मक़ाम मक़तल करबला में आए, और इसी दीन इलाही को बचाने के लिए 10 मुहर्रम को इमाम ने अपनी जान को बारगाह इलाही में पेश कर दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अतशान करबला में एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त होता है, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम अतशान करबला में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ मेज़बान डॉक्टर सरबत अस्करी। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम अतशान करबला में करबला वालों की प्यास के हवाले से। आज 9 मुहर्रम आ गई, शब आशूर भी है, बस एक रात है दरमियान में, और कल ये बारगाह उजड़ जाएगी। कल इमाम अली मक़ाम के तमाम अंसार और अक़रबा, तमाम आवान और आप ख़ुद भी शहीद हो जाएंगे, जाम शहादत नोश फरमा लेंगे, और ये बीबियाँ उजड़ जाएंगी, लाशें पामाल हो जाएंगे, खैमों में आग लग जाएगी। लेकिन इन तमाम जुज़ियात पर जब हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो सबसे अहम नुक्ता नज़र आता है वो है प्यास। यानी प्यास को हमेशा शरीयत में भी पानी पिलाने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब करार दिया गया है, और आखिरत की मंजिलों को भी जब बयान फरमाया गया है तो उसमें भी साक़ी कौसर का जिक्र आया, हौज़ कौसर का जिक्र आया। सूरह वाक़िया में जब हमने जहन्नुमियों की सिफात पढ़ी तो उसमें मालूम ये हुआ कि खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। यानी ये जो पानी है ये हर मकाम पर अजमत और अहमियत का हामिल हुआ करता है, और जालिमों का हमेशा तरीक़ा यही हुआ करता है कि वो जब भी किसी के ऊपर ज़िंदगी के दरवाज़ों को बंद करना चाहते हैं या उनको मजबूर करना चाहते हैं कि उनके मुतालबात को तस्लीम कर लें, तो सबसे पहले बंदिश आप होती है। लेकिन करबला के मक्तल में इमाम अली मक़ाम ने इस काम यानी बंदिश आप को ऐसा जलील और रुस्वा कर दिया कि अब ता क़यामत तक कोई किसी के ऊपर पानी बंद ना कर सकेगा। तमाम मजालिम करेगा लेकिन पानी बंद ना करेगा, इसलिए कि जैसे ही कोई किसी के ऊपर पानी बंद करता है फौरन लोग कहते हैं कि क्या तुम यजीदी हो कि जो तुमने पानी बंद कर दिया। यानी ये पानी वो चीज है जो कि मजलूमियत का इस्तारा बन गया। प्यास जो है वो मजलूमियत का इस्तारा बन गई, इशारा बन गई। मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, बस आज करबला के मक्तल में प्यास है और इमाम अली मक़ाम के घर में छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। आप इस प्यास के हवाले से क्या बयान फरमाएंगे? देखिए, जब से इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, इस्लाम कायम हुआ, जंगें बेतहाशा हुई, 283 जंगें, 83 जंगें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें मौजूद थे। इतनी जब जंगें हुई हैं, लेकिन कुछ सिस्टम हमें मिला है इस्लाम से। कुछ सिस्टम क्या, मुकम्मल सिस्टम मिला है, मुकम्मल निज़ाम हयात हमें मिला है। उसमें जंग का भी निज़ाम हयात दिया गया है कि क्या निज़ाम होगा जिसके ज़रिए से जंग लड़ी जाएगी, उसमें क्या क्या रिट परवरदिगार की तरफ से कायम की जाएगी। तो बात यह है कि जो प्यास, पानी, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग जो हैं, इन सब के ऊपर मजालिम रवा रखना बिल्कुल ममनू करार दिया गया इस्लाम में। औरतों और बच्चों को तो जंग से मुस्तस्ना करार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके ऊपर देखिए, ये भी नहीं है कि आप उन्हें जो है पाबंदे सलासल करके लेके आए। और पानी की बंदिश, देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो पानी बंद हुआ ये पहली दफ़ा नहीं था। जब भी लश्कर कशी हुई है शाम की तरफ से, हमेशा पहला काम जो है वो पानी बंद किया गया। सफीन में आप देखें कि इसको मुख्तसर तौर मैं बस थोड़ा सा आपको इसमें करूं कि एक थोड़ा सा मैं देना चाहती हूँ कि ये हमेशा से उनका काम रहा है कि जब भी लश्कर कशी की है सफीन पे, तो अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने उसको बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया था कि किस तरह से मौला अली ने उसको कंडेम किया और पानी खेमों तक आया है। लेकिन यहाँ पे देखें कि पानी बिल्कुल बंद है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं। तमाम होने के बावजूद वो भी मुसलमान फौज है, ये भी मुसलमान फौज है। इस मुसलमान फौज का तरीका ये है कि चाहते तो हज़रत अब्बास जैसी शख्सियत मौजूद थे, फुरात पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन मौला ने उसको बिल्कुल पानी, जबकि उनके पास था, जब फुरात मौला के पास थी, पानी भिजवाते रहे। आप खुद रास्ते में से देख सकते हैं कि हज़रत हुर जब लश्कर लेके आए हैं, पानी पिलाया गया है। तो ये एक निज़ाम था फौजी जंग लड़ने का,
یعنی ایک جانب ہمیں سیرت مصطفیٰ نظر آتی ہے اور دوسری جانب دشمنان اسلام باطل نظر آ رہا ہے. اور باطل کا طریقہ کیا ہے کہ ہر نظام کو، اسلام کے ہر سسٹم کی نفی کرنا. یعنی کہ حق بتا رہا ہے کہ حق یہ ہے، اور باطل بتا رہا ہے کہ میں حق کو کیسے ختم کروں گا، حق کو کیسے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا. کوشش تو انہوں نے فزیکل کر دی کہ مولا کو شہید کر دیا، خانوادے کو. بھائی کہیں پر آپ دیکھیں، کہیں نظر نہیں آتا ہے اسلام کی جنگوں میں کہ عورتوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہو. یہ پہلا واقعہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام کی خود ہستی کو، جو اتنی بزرگ ترین ہستی ہے پروردگار کی، کہا جائے کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا حسین و منی وانا من الحسین. تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین. بس اسی کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. پروگرام اتشان کربلا میں انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے مہمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی. نئے مہمان موجود ہوں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا جو کہ وقت نکال کر تشریف لائے. محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، محترمہ حوریہ زیدی صاحبہ، اور جنہوں نے نہایت مصروفیات میں آج یہاں پر آ کر ذکر کربلا کیا. ثروت عسکری کی جانب سے اجازت ہے، لیکن ابھی حوریہ زیدی موجود ہے. وہ کربلا والوں کا ذکر کریں گی اور بڑی شان سے کریں گی. میری طرف سے خدا حافظ. اور حوریہ جی. سکینہ سے کہتے تھے مقتل میں سرور ہے یہ آخری رات، سو جا سکینہ. میری زندگی میں ہی آرام کر لے، ابھی تو میسر ہے بابا کا سینہ. اے جانے پدر مجھ کو معلوم ہے یہ تجھے کیسے بے درد سونے نہ دیں گے. میری لاش پامال پر بھی سکینہ تجھے یہ ستمگار رونے نہ دیں گے. تو جی بھر کے مجھ سے ملاقات کر لے، یہی چند لمحے ہے میری حزینہ. تجھے اس لیے ہی تو مانگا تھا میں نے شبوں کی نمازوں میں اپنے خدا سے کہ میری محبت کا جب انتہا ہو جدائی تیری میں سہوں کربلا سے. کرو صبر تیری یتیمی پہ میں بھی، کرے صبر مقتل میں تو بھی سکینہ. یہ رونا بھی کل شام تک ہے سکینہ کہ بڑھ جائے گی تیری تشنا دہانی. تیرا بھائی اصغر تو پیاسا رہے گا، دکھا کر تجھے شمر پھینکے گا پانی. میری تشنگی یاد کر لینا بیٹا کہ راہوں میں جب بھی کبھی پانی پینا. سکینہ سے کہتے تھے مقتل میں سرور ہے یہ